اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر، کیا پس وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی اعلیٰ تقوی، اوپر تقوی کے، من اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خیر بہتر ہے، امن اسس بنیانہ یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کے اعلیٰ، شفا جرف، کھائی کے کنارے پر، ہار گرنے والا، فنہار بہ پس لے گرے اسے، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، لا یزال بنیانہم ہمیشہ رہے گی عمارت ان کی، الذی وہ، بنو جو انہوں نے بنائی، ریبتاً کھٹکا، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم مگر یہ کہ کٹ جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بدلے میں دے دی ان کو جنت، یقاتلون فی سبیل اللہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فیقتلون پس مارتے ہیں، ویقتلون اور وہ مارے جاتے ہیں، فیقتلون پس وہ قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا وعدہ اس کا سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن تورات میں اور انجیل میں اور قرآن کریم میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فاستبشروا پس خوشخبری حاصل کرو، ببیعکم ساتھ اپنی بیع کے، الذی بایعتم بہ وہ جو تم نے بیع کی ساتھ اس کے، وذالک هو الفوز العظیم وہ کامیابی ہے بڑی۔ گزشتہ سبق میں آپ نے سماعت فرمائی، ابو عامر راہب جو پہلے یہودی تھا بعد میں عیسائی بنا اور تمام جنگوں میں اس کی شرارتوں کا حصہ رہا ہے، یہ اس کا پروگرام تھا کہ ایک ایسا کمرہ بناؤ جس کو نام مسجد کا دو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو وہ آ کر یہاں نماز پڑھ لیں تاکہ مسلمان ہم پہ اعتماد کر سکیں، میرے لیے وہ آنے جانے کا اڈہ بن جائے گا، چونکہ یہ مخلص تو تھا نہیں، تھا تو کافر اندر کا، منافق تھا۔ بہانہ یہ کیا کہ جی مسجد نبوی بھی ہم سے دور ہے، مسجد قباء بھی ہم سے دور ہے، لہذا ہمارے محلے میں کوئی مسجد نہیں، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں تاکہ ہم نماز با جماعت ادا کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا کہ اس وقت تو میرا سفر ہے، سفر تبوک، واپسی پہ میں آپ کے پاس حاضر ہو کر 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ آپ علیہ السلام تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے، ابھی مدینہ طیبہ پہنچے نہیں تھے، تو یہ آیات اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ جس کمرے کو وہ مسجد کا نام دینا چاہتے ہیں وہ مسجد نہیں ہے، وہ تو ان کے کفر کا اڈہ ہے، تفریقاً بین المؤمنین کا ایک سلسلہ ہے، اور ابو عامر راہب کا گھات لگانے کا ایک مقام ہے، لہذا آپ وہاں نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا، لا تقم فیہ ابدا۔ فرمایا وہ مسجد جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی پہلے دن سے، وہ زیادہ لائق ہے کہ آپ اس مسجد میں تشریف لے جائیں، وہاں کھڑے ہوں، وہاں نماز ادا کریں۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، مومن کا دل بھی پاک ہوتا ہے، مومن کا جسم بھی پاک ہوتا ہے کفر، شرک اور نفاق سے۔ ہاں ظاہری گویا کہ
وہ پلیدی جو نجاست کے لگنے سے ہوتی ہے یا وہ پلیدی جو مانوی طور پہ بے وضو ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے یا غسل واجب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے لیے پانی کو اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرما دیا کہ پانی سے وضو کرو یا غسل کرو تم پاک ہو جاؤ گے۔ لیکن دل کی پاکیزگی، کفر کو چھوڑنا، نفاق کو چھوڑنا، شرک کو چھوڑنا اور ایمان کو قبول کرنا ہے، یہ چیز منافقین کے پاس نہیں تھی، کفار کے پاس نہیں تھی، مؤمنین کے پاس تھی۔ یہاں جو فرمایا فی رجال یحبون ان یتطہروا، یہ نجاست حقیقی اور نجاست حکمی گویا دونوں کے لحاظ سے اپنے آپ کو وہ پاک رکھتے تھے۔ شرک، کفر، نفاق سے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے محفوظ کر رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ وہ مبالغہ کرتے تھے طہارت کے اندر، واللہ یحب المطہرین۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا پس وہ جس کی بنیاد رکھی گئی اوپر تقوی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، وہ بہتر ہے، یا وہ جس کی بنیاد رکھی گئی علی شفا جرف ہار، ایک کھائی ہے، کنارہ گرنے والا ہے، بالکل کنارے پہ ایک کمرہ مکان بنایا جا رہا ہے۔ اب وہ کنارہ تو گرے گا ہی، لیکن کنارے پہ جو مکان بنا ہے وہ مکینوں کو لے کر گرے گا۔ فرمایا بعین ہی، جس طرح کسی کھائی کے کنارے پہ کوئی کمرہ بنائے، کوئی مکان بنائے اور وہ غیر محفوظ ہے، اسی طرح ان لوگوں نے جو یہ اپنا کمرہ بنایا جس کو مسجد کا نام دیا ہے، کفر کی بنیاد پہ، نفاق کی بنیاد پہ، یوں ہی سمجھو کہ وہ کھائی کے کنارے پہ ہے، اور کھائی بھی جہنم کا کنارہ ہے، کھائی بھی جہنم کی ہے، جو ہی وہ کنارہ گرے گا تو سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وہ عمارت ہے جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، اور ایک وہ عمارت ہے جس کی بنیاد تقوی کے خلاف ہے، فرمایا وہ سیدھی جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم، لا یزال نہیں ٹلیں گے، یعنی ہمیشہ ان کی عمارت الذی بنو، جو انہوں نے بنائی، ان کے دلوں میں بطور کھٹکے کے رہے گی، کھٹکا رہے گی، یعنی دل میں کھٹکا لگا رہے گا، ہو ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا نا، ہم کامیاب نہیں ہو سکے، ہمارا یہ پروگرام تھا، یہ پروگرام تھا، یہ پروگرام تھا، یہ پروگرام تھا، ہم تو ناکام ہو گئے ہیں۔ یہ ان کے دلوں میں کھٹکا رہے گا۔ پھر کھٹکا تو تب ختم ہو کہ یہ مسلمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھٹکا ان کا ختم موت سے ہوگا۔ ان کے دلوں میں کھٹکا رہے گا نفاق کی وجہ سے، دل کھٹکتا ہی رہے گا، کیا کر بیٹھے، ہم اپنے منصوبے میں کامیاب کیوں نہیں ہوئے، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے، یعنی ان پہ موت واقعہ ہو جائے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے غرض سے میدان میں اترتے ہیں، اپنی جان اپنا مال پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ وعدہ مخلوق کا نہیں، خالق کا ہے، اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد اصل میں اسلام کے خلاف کفر کی جتنی تگ و دو ہے نا، اس کے خاتمے کے لیے ہے۔ کفر کی کیا تگ و دو ہے؟ اسلام مغلوب ہو جائے، اسلام والے مغلوب ہو جائیں، نہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام لیں، نہ یہ اللہ کی عبادت کر سکیں، نہ یہ اذان دے سکیں، نہ یہ حج کر سکیں، نہ یہ عمرہ کر سکیں، نہ یہ زکوٰۃ دے سکیں، نہ ان کے چہرے سنت کے مطابق ہوں، نہ ان کا لباس شرعی ہو، نہ ان کا کھانا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ کفر کا ایجنڈا ہے۔ گویا کافر مسلمان کو بے حیا بنانا چاہتا ہے، اور جب تک وہ اپنے پروگرام سے باز نہیں آئے گا
مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال دونوں پیش کریں کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ غالب آ جائے۔ تو فرمایا جہاد یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی شان و شوکت بڑھائیں، بلکہ جہاد اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ تشریف فرماتے، ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے رسول بعض لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں، بعض لوگ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے لڑتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اصل لڑائی، اصل جہاد جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کلمے کو بلند کرنے کا ہے، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اعلاء کلمۃ اللہ۔ تو جب اعلاء کلمۃ اللہ مقصد ہوگا تو پھر اصل جہاد ہوگا۔ فرمایا جہاد میں لا محالہ مجاہد دو حال سے خالی نہیں ہے، یا وہ مار کر آئے گا یا خود مر جائے گا۔ مار کر آئے تو فاتح بن کے لوٹے گا، اللہ تعالیٰ اسے غازی بنا کر لوٹائیں گے، اسے مال غنیمت ملے گا، اسے ثواب ملے گا، اس کا مال، اس کا وقت جو صرف ہو اس کا اجر ملے گا۔ اور اگر یہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے تو شہادت کا مقام ملے گا۔ شہید کا بڑا مقام ہے، بڑا مقام ہے شہید کا۔ اصل شہادت بھی یہی ہے کہ اپنی جان رسول اللہ کی غلامی میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے پیش کر دے۔ اصل شہادت بھی یہی ہے، ورنہ شہادت کے علماء نے بہت ساری قسمیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں حدیث میں ذکر ہے، جو آدمی مکان سے گر کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، آگ میں جل کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، نمونی اصل میں مر جائے وہ بھی شہید ہے، اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے، سواری سے گر کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، سانپ ڈسنے سے مر جائے وہ بھی شہید ہے، اپنے مال کا تحفظ کرتے ہوئے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ یہ شہادت کی بہت ساری اقسام ہیں، لیکن بہترین قسم شہادت کی اعلاء کلمۃ اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنی جان، اپنے مال اللہ کی راہ میں لگائیں گے، میں ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور یہاں جملہ پتہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ کل بھی اللہ ہی مالک تھے، آج بھی اللہ ہی مالک ہیں، لیکن یہ کمال شفقت دیکھیں رب العزت کی اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پہ ہمیں مالک بنایا، فرمایا تم مالک بن جاؤ، میں خریدار بن جاتا ہوں، اپنی جانوں کا سودا میرے ہاتھ کر دو اور میں تمہیں بدلے میں جنت دیتا ہوں، میں تمہیں بدلے میں جنت دیتا ہوں۔ عام آدمی جب سودا سلف لینے کے لیے جاتا ہے نا، تو ایک لینے والا ہے، ایک دینے والا ہے، ایک سودا ہے جس کو لیا جا رہا ہے، ایک وہ قیمت ہے جو سودے کے بدلے میں دی جا رہی ہے۔ تو ہماری اصطلاح میں اسے لینے والے کو مشتری کہتے ہیں، دینے والے کو بائع کہتے ہیں۔ بیچنے والا بائع ہے، لینے والا مشتری ہے، جو لیا جا رہا ہے وہ مبیع ہے، اور جس کے بدلہ میں لیا جا رہا ہے وہ ثمن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مشتری بنتا ہوں، تم بائع بن جاؤ اور مجھے دے دو اپنی جان، وہ مبیع ہے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، مجازی مالک ہمیں بنایا، فرمایا یہ مبیع میرے ہاتھ میں دے دو، میں بطور ثمن کے تمہیں جنت دیتا ہوں، بطور ثمن تمہیں جنت دیتا ہوں۔ اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، مارے جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، گویا وہ مارتے ہیں اور شہید کیے جاتے ہیں۔ وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے، بقائے امن اور اقامت دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ سچا ہے، حقاً یہ وعدہ سچا ہے۔ اور اس وعدے کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، فرمایا انجیل میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی ہے۔ ومن اوفیٰ بعہدہ من اللہ، جس نے پورا کیا اپنے اس عہد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فاستشہدوا، فرمایا فاستبشروا، خوشخبری سن لو، ببیعکم، اپنی اس بیع کی، اپنی اس تجارت کی جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی، وذالک هو الفوز العظیم، وہ کامیابی ہے بڑی۔ ان آیات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے یہ جان اللہ رب العزت کی ملکیت ہے،
یہ جان اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہمارے پاس بطور امانت کے ہے، ہم امین ہیں، ہم اس میں خیانت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اس جان میں تصرف کا حق نہیں ہے، ہمیں اس جان میں تصرف کا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پہ اس جان کا خاتمہ کریں، ہم اس جان کو ختم کریں، اپنے طور پہ گویا کہ موت کے حوالے اس جسم کو کریں۔ جس طرح لوگ خودکشی کرتے ہیں، حالات کا مقابلہ نہیں کر پاتے، خودکشی کرتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ اب تو خودکشی کا مشغلہ بن چکا ہے لوگوں کا، عام ہر آدمی جو بھی تھوڑا سا مشکل میں پھنسا ہوا ہے وہ جناب چھت سے چھلانگ لگا لیتا ہے، کوئی زہریلی چیز پی لیتا ہے، اور کوئی کسی آلے سے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ کسی بڑے آدمی کو، کسی بڑے عالم کو، کسی بڑے حاکم کو بڑے عالم کو، مفتی کو اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی چاہیے۔ عام مسلمانوں میں سے کوئی نماز جنازہ پڑھ دے بشرطے کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھتا ہو۔ اگر خودکشی کرنے والا خودکشی کو حلال سمجھ کے خودکشی کر رہا ہے، یہ کافر ہو گیا، یہ کفر کی حالت میں مرا ہے، پھر نہ اس کا جنازہ ہوگا، نہ اس کی تدفین مسلمانوں کے قبرستان میں ہوگی، نہ جنازہ ہوگا نہ مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین ہوگی، چونکہ یہ کافر ہے۔ تو بہرحال یہ جان اللہ رب العزت کی ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمیں بطور امین کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے حوالے کی، یہ امانت ہمارے حوالے ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ سردی گرمی میں اس کی حفاظت، بیماری میں اس کی دوا دارو کا انتظام، بھوک اور پیاس میں اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ اگر بھوکا ہے آدمی، جان بوجھ کے کھانا نہیں کھاتا، مر گیا، خودکشی کی موت ہے۔ بیمار ہے، جان بوجھ کے دوا نہیں لیتا، مر گیا، خودکشی کی موت ہے۔ پیسہ ہے، لباس اچھا نہیں خریدتا، اپنی جان کی حفاظت نہیں کرتا، خودکشی کی موت ہے۔ شدت کی گرمی ہے، بچاؤ کا سامان نہیں کرتا، خودکشی کی موت ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قدردانی نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا پس وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی علی تقوی، اوپر تقوی کے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ورضوان، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خیر بہتر ہے، امن اسس بنیانہ، یا وہ جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کے، علی شفا جرف، کھائی کے کنارے پر، شفا شین کے زبر سے کنارہ، شفا شین کے زیر سے صحت یابی، شفا، علی شفا جروف، ہار، اوپر کھائی کے کنارے کے ہار گرنے والا، فنہار بھی، پس لے گرے اسے، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ہمیشہ ان کی عمارت، الذی، وہ جو بنائی انہوں نے، ریبۃً، کھٹکا رہے گی ان کے دلوں میں، الا ان تقطع قلوبہم، کھٹکتی رہے گی ان کے دلوں میں، مگر یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں دل ان کے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے لے لی مؤمنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال، بان لہم الجنہ، بدلے میں دے دی ان کو جنت، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، فیقتلون، پس مارتے ہیں، ویقتلون، اور مارے جاتے ہیں، وعدن علیہ حقا، وعدہ اس کا سچا، فی التوراۃ، تورات میں، والانجیل، اور انجیل میں، والقرآن، اور قرآن کریم میں، ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا، اور جس نے پورا کیا اپنے عہد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فاستبشروا، پس خوشخبری حاصل کرو، ببیعکم، ساتھ اپنی بیع کے، ببیعکم، ساتھ اپنی بیع کے، الذی بایعتم بہ، وہ جو تم نے بیع کی ساتھ اس کے، وذالک هو الفوز العظیم، وہ کامیابی ہے بڑی۔